اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور پیدا کیے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، پوچھ تو کہ دونوں نر حرام کی ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچے دان دونوں مادہ کے، بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ مواشی جن میں تحلیل و تحریم کر رہے ہو، 8 نر و مادہ پیدا کیے، یعنی بھیڑ اور دمبا میں 2 قسم، ایک نر ایک مادہ، اور بکری میں 2 قسم، ایک نر ایک مادہ۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جانور کے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کہا ہے، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہوں وہ بچہ نر ہو یا مادہ، یعنی تم جو مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو، تو کیا تحریم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ تو چھوٹے قد والے کے متعلق بیان ہوا، آگے بڑے قد والوں کا بیان ہے کہ بھیڑ بکری میں بھی نر و مادہ پیدا کیا جیسا بیان ہوا، اور اسی طرح اونٹ میں 2 قسم، ایک نر ایک مادہ، اور گائے اور بھینس میں 2 قسم، ایک نر اور ایک مادہ پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس باب میں بھی کہو کہ یہ تو بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جانوروں کے نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کہا ہے، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہوں وہ بچہ نر ہو یا مادہ، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم جو مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو، تو کیا یہ تحریم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ اس پر کوئی دلیل قائم کرنا چاہیے، جس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی رسول و فرشتے کے واسطے سے ہو، سو مسئلہ نبوت و وحی سے تو تم کو انکار ہی ہے، اس شک کو تو اختیار کر نہیں سکتے۔ بس دوسرا طریقہ دعویٰ کرنے کے لیے متعین ہو گیا کہ خود خدا تعالیٰ نے بلا واسطہ تم کو یہ احکام دیے ہوں، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس تحریم و تحلیل کا حکم دیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بعد ثبوت اس امر کے کہ اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں، یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ کون ظالم اور کاذب ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل تحلیل و تحریم کے باب میں چھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، یعنی یہ شخص بڑا ظالم ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جنت کا راستہ آخرت میں نہ دکھلاویں گے بلکہ دوزخ میں بھیجیں گے، پس یہ لوگ بھی اس جرم کی سزا میں دوزخ میں جاویں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔